بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کے سورہ انعام اور سورہ صاد دو جگہ آیا ہے جن میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ اللہ کی قدرت، پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سی قسم کے پھل دار درخت پیدا فرمائے جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمبی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ و لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کی ہوئی چیزوں کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ خلاصہ، میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کرنے کے بعد پونچھتے تھے۔